انسان کی نگاہ جب بھی آسمان کی وسعتوں میں سرخ سیارے یعنی مریخ پر پڑی ہے تو دل میں ایک ہی سوال ابھرتا ہے، کیا کبھی وہاں زندگی موجود تھی؟ اگر نہیں تو کیا مستقبل میں انسان اپنی زندگی وہاں بسا سکے گا؟ یہی سوال آج کی سب سے تازہ اور دلچسپ دریافت کے بعد ایک بار پھر سب کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ ناسا کے جو مریخ ہے، ناسا کے ایکسپرٹس انہوں نے مریخ میں حال میں ایک ایسا پتھر دریافت کیا جس کی ساخت حیرت انگیز طور پر پانی کے اندر بننے والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان سے مشابہت رکھتی ہیں۔ بظاہر ایک عام سی چٹان ہے مگر اس کے اندر چھپی کہانی شاید اربوں سال پرانی ہے۔ یہ پتھر اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ماضی میں مریخ پر پانی کی موجودگی یقینی تھی۔ زمین پر بھی اس ٹائپ کی ساخت زیادہ تر پانی کی تہہ میں پائی جاتی ہیں جہاں باریک جاندار وقت کے ساتھ ساتھ اپنا نشان چھوڑتے ہیں۔ اگر واقعی یہ پتھر اسی عمل کا نتیجہ ہے تو اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ مریخ پر کبھی ایسا ماحول موجود تھا جو زندگی کے لیے سازگار تھا۔ سائنسدان اس وقت اس کی باریک ترین سطح کو مائکروسکوپک امیجنگ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ یہ محض ایک جیولوجیکل اتفاق ہے یا کسی قدیم حیاتیاتی سرگرمی کا ثبوت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر مریخ پر ماضی میں زندگی کی جھلک موجود تھی تو مستقبل میں انسان کے لیے وہاں زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ دریافت اس بات کو اور بھی قریب کر دیتی ہے کہ ایک دن انسان مریخ پر اپنی بستیاں آباد کرے گا۔ پانی کے پرانے نشانات یہ سمجھنے میں مدد دیں گے کہ کہیں زمین زرخیز بنائی جا سکتی ہے، کہاں پینے کے لیے پانی حاصل کیا جا سکتا ہے اور کہاں توانائی کے وسائل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مریخ صرف ایک تحقیقاتی میدان ہی نہیں ہے بلکہ کل کا ممکنہ گھر بھی ہے۔ یاد رہے گزشتہ کئی دہائیوں کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ مریخ پر نمکیات، کاربن کمپاؤنڈز اور پانی سے بنی مادیات پائی جا چکی ہیں۔ یہ سب چیزیں زندگی کی بنیادی ضروریات میں شامل ہیں۔ اگر آنے والے تجزیوں میں یہ جو پتھر ہے واقعی پانی اور حیاتیات کے درمیان کنیکشن پروف کر دیتا ہے تو یہ دریافت صرف سائنسی تاریخ کا مائل سٹون نہیں ہوگا بلکہ انسانی تاریخ کا ایک نیا باب بھی کھول دے گا۔ سوچیں آج جو پتھر ہمیں صرف ایک عام چٹان نظر آ رہا ہے وہ کل انسان کے مریخ پر قدم رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ہمیں سکھا سکتا ہے کس طرح اس سرخ سیارے کو سرسبز بنایا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے ایک دن ہم زمین سے نکل کر مریخ کی وادیوں میں اپنے گھروں کی روشنی جلائیں اور یہ پتھر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کائنات میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر کبھی مریخ پر پانی بہتا تھا تو وہاں زندگی بھی بہ سکتی ہے۔ سوال یہ کیا یہ دریافت صرف ایک حسین اتفاق ہے یا پھر اس کائنات کے سب سے بڑے راز کا ایک دروازہ ہے؟ اس کا جواب جلد سامنے آئے گا اور شاید یہ جواب انسانیت کو پہلی بار یہ احساس دلا دے کہ ہم کائنات میں اکیلے نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں ہمیشہ زمین تک محدود رہنا ہے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔